سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، قبلے کا بیان چل رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہاں تھے کہ مسجد اقصیٰ سے قبلہ بدل کر مکہ مکرمہ طے ہو جائے، اور تاکیداً ارشاد فرمایا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، آپ کہیں بھی ہوں، سفر پر ہوں یا حضر میں ہوں، آپ نے رخ بیت اللہ ہی کی طرف کرنا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے پیچھے کی طرف کو چلے جائیں، مسجد اقصیٰ کے اس طرف کو آ جائیں، لیکن تب بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر کہ آپ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے ساری کی ساری نشانیاں لا کر دے دیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تب بھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کے تابع بھی نہیں ہیں۔ جس طرح یہود کا قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف کو صخرہ کے نام سے ایک چٹان ہے وہ ہے، اور اسی طرح اس کے مشرق کی طرف کو ایک چٹان ہے جو عیسائیوں کا قبلہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا قبلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہی ہوگا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا پابند فرمایا کہ آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں، تو وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ وفد نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ لوگ 60 افراد پر مشتمل تھے۔ ان 60 افراد نے آ کر، ان کے راہب وغیرہ بھی ساتھ تھے، ان کے علماء احبار بھی ساتھ تھے، ان لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم سارے ایک ساتھ رہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چاہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم ان تمام لوگوں کی ایک ساتھ کفالت نہیں کر سکتے۔ تو مدینے کا جو رواج تھا وہ دکھاوے کا نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ ایسا کیا جائے کہ 2 3 کر کے ان افراد کو تقسیم کر دیا جائے اپنے مدینے کے ساتھیوں پر، کہ یہ افراد ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے گھروں میں ان کے ساتھ رہنا سہنا کریں، اور وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام 1 2 ساتھی مل کے کرتے رہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم ساتھ رہیں گے۔ ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس جتھے کو ساتھ لے کر آئے ہیں، یہ 60 افراد کا وفد ہے، یہ مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے اعمال و افکار کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائیں اور یہ ہمارا ساتھ چھوڑ نہ بیٹھیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں۔ انہوں نے کہا ہم یہیں ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، رہیں، ساتھ رہیں۔ جب اجازت دے دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی عبادت بھی کرنی ہے۔ اب بیت اللہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، اور مسلمانوں کی مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف کو ہے، اور یہ لوگ یہاں مقیم ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، اور اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے کرنی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور صحابہ سے بھی کہا کہ ان کو ان کی کرنے دو، ان کو ان کی کرنے دو۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ تو ہمارے حکم کے پابند ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے قبلے کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یہاں کچھ چیزوں کو غور سے دیکھ لیا جائے۔ اس وقت میں جس مقام پر یہ امت کھڑی ہوئی ہے، مجھ اور آپ سمیت امت ہم ہیں، اس وقت قرآن پاک ہم کو مخاطب کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کی سیاست میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو کہہ کر ساس کو سمجھانا، بیٹی کو کہہ کر بہو کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ سیاست ہوتی ہے گھروں کی، بہو کو سمجھانا ہوتا ہے تو بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے کر لیا کرو، ایسے کر لیا کرو، اور ایسا کر لیا کرو۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں، یہ ادنیٰ سی مثال گھروں سے نکال کے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وما انت بتابع قبلتہم وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کے قبلے کے تابع نہیں ہیں، یعنی کہ یہود اپنے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہ عیسائیوں کے قبلے کی طرف نہیں بھٹکتے، اور عیسائی یہود کے قبلے کی طرف نہیں بھٹکتے، تو آپ بھی اپنے ہی پابند رہیں۔ اب آ جائیں پریزنٹ ٹینس پہ، موجودہ وقت پر۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔
یہاں سے ایک قبلے کی بات ہو رہی ہے، اس ایک قبلے کو اپنی جگہ پر رکھیں تو یہ نماز کی شرط اول ہے، نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط اول ہے کہ قبلہ رخ ہونا۔ یہ قبلہ رخ کون ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر ہم سفر پر ہیں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبلہ رخ ہی نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ میں خود بھی مشاہدتاً دیکھ چکا ہوں، کوچ چل رہی تھی، سفر تھا، گاڑی نہیں رک رہی تھی یا وقت تنگ تھا تو ہم نے جو ہے وہ تحری کر لی اور ہم نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی۔ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کے بارے میں ایک اشکال یہ بھی واقع ہو جائے گا کہ چونکہ سواری عمومی ہے، ٹرین عمومی سواری ہے، اس میں ہر طرح کا بچہ، مرد، بوڑھا، پاک، ناپاک، ہر طرح کا آدمی سفر کرتا ہے، ممکن ہے کہ سیٹ ناپاک ہو، ممکن ہے کہ سیٹ ناپاک ہو، اور نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ پھر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، پورا گاؤں پھر کر آ جائیں گے پیدل اور آ کر نماز پڑھیں گے بیٹھ کے۔ خاص طور پہ ہمیں بعض اوقات مردوں کو بھی نظر آتا ہے، ساری نماز کھڑے ہو کے پڑھی، آخر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل بیٹھ کے۔ کیا وہ جی پڑھنی چاہیے؟ نہیں۔ رخصت پر جب جائے گا آدمی جب اس کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جس کی بنیاد پر اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کی تکلیف اس کے لیے باعث تکلیف ہو، نماز اس کو اس کی توجہ سے نہیں پڑھ سکے گا، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لیکن جب ایک آدمی صلاحیت رکھتا ہے سجدہ کرنے کی تو اس کو کرسی پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پاؤں میں چوٹ لگ گئی، زمین پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر نماز ہو سکتی ہے تو نماز پڑھے، کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ اشارے پر جب جائے گا جب کہ یہ بالکل شیخ فانی بن گیا، شیخ فانی کہتا ہے بالکل مرنے والا ہو رہا ہوں، ایسے۔ لیکن جب ہم آزار کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم اپنے لیے خود ہی رخصت اختیار کر لیا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا عمل عزیمت کا تھا۔ یہ بات تو ہوگی ایک طرف۔ شرعی مسائل کے اندر ہمارے ہاں کچھ ترمیمات، تخفیفات خود تلاش کر لی جاتی ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے ہم علماء سے رابطہ نہیں کرتے بلکہ از خود مجتہد بن جایا کرتے ہیں، اپنی کوشش کر لیتے ہیں، اپنا اجتہاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہی ٹھیک ہے۔ گزشتہ رات ہم سفر میں تھے، ہم نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی، ہمارے ساتھ ایک عشاء کی نماز ہم نے باجماعت پڑھی، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے جماعت سی نماز پڑھی لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، امام کے ساتھ ہوتے ہوئے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ کیوں پھیرا جی؟ قصر ہے، از خود اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ میں بولٹن مارکیٹ میں جاب کرتا تھا، مجھے ایک ساتھی ملے، نارتھ کراچی کے تھے، میں نے کہا آ جائیں تاج کمپلیکس کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جماعت نہیں ہو سکتی، میں 2 پڑھوں گا۔ کیوں؟ مغرب کی نماز ہے 2 پڑھوں گا۔ کیوں؟ سفر اتنا لمبا ہے، نماز قصر ہو گئی ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے یہ۔ تو مذہب کے معاملے میں جس طرح علماء نے نچوڑ کر فقہ کو تلاش کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جیسا ثابت ہے ویسے چلنا ہے، اپنی رائے کا اظہار اس کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی کے گردے میں درد ہو رہا ہو اور اس کو گردے کی جگہ گیس کی دوا دے دیں، کیا خیال ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی تسلی کے لیے پہلے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، پھر کیٹائن ٹیسٹ کراتے ہیں، اتنی خواریاں کرنے کے بعد ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو صحیح دوا کھاتے ہیں۔ تو ہم جب وہاں جا کر صحیح دوا کھانے کے لیے، چونکہ اپنے جسم کا مسئلہ ہے نا، یہ اللہ کے دین کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی قبر کے پابند ہیں اور قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس اعمال ہونے چاہیے، اور اعمال ہونے کے لیے ہمارے پاس ایمان کا سلامت ہونا ضروری ہے، اور جب ایمان کا سلامت ہونا ضروری ہے تو ایمان کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے سلامتی ایمان ہے، پھر پابندی ایمان ہے۔ جو پابندی ایمان ہے وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر حی علی الصلاۃ پر ہمیں آواز دے گا، آ جاؤ پیش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ جہاں ہمارے ساتھ کسی بھی موقع پہ ہم داخل ہوئے، کسی دعوت پہ ہم داخل ہوئے اور ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے کہا اب پہ سلام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آداب یہ ہیں، سلام نہیں ہے۔ نہیں آپ نے مجھے سلام نہیں کیا اس لیے میں آپ سے بات نہیں کرتا، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آداب کو دیکھا جائے گا۔ ہم اپنے پاس سے قینچی اپنے مذہب میں نہ چلائیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اس ایک قبلے کے لفظ کو لے کر آپ دین کے ہر امر کو دیکھ لیں، خواہ ہمارا بچے کی پیدائش ہو،
یا ہمارے ہاں کسی کا انتقال، ہر آن ہر گھڑی پوری کی پوری زندگی ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر گزارا، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے گزاری، اور آخر میں جب اس کا انتقال ہوا تو کیا ہوا جی؟ یہ میں بیت اللہ سے مشک لے کر آیا ہوں، ان کے کفن پر اس سے کلمہ لکھ دیں۔ کیوں لکھیں جی؟ وہ ضروری ہے یہ۔ ارے بھائی، یہ کفن پہ لکھ دو گے، لاش پھولے گی، پھٹے گی، کلمے کی توہین ہوگی، سمجھو تو صحیح کہ نہیں میرا تقدس یہ کہتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کی رائے کیوں چلے گی؟ بچہ پیدا ہوا، 40 دن تک عورت نے چلہ نہیں نہایا، اس وقت تک نماز نہیں پڑھے گی۔ ارے بھائی 22 دن چھٹی ہو گئی، ختم ہو گئی، پاک ہو جاؤ نماز پڑھو۔ نہیں، ہمارے ہاں تو روایت ہے، ہمارے ہاں تو چھٹی نہانا ہوتا ہے۔ کہاں کا دین ہے یہ کہاں کا دین ہے؟ جو انڈیا سے لے کر آئے تھے، ہمیں تو نبی علیہ السلام نے جو دیا اس میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ وہ نہایت آسان دین ہے، انتہائی آسان، اس میں کسی طرح کی رنگ سازی نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھا لیں، اللہ سے زیادہ اچھا بہترین رنگ ساز اور کوئی نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مزاجوں کو دین کے مطابق ڈھالا نہیں ہے، اور اگر دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے تو ہم پھر اس آیت کا مصداق نہ بنتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کہ آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا تو کیا ہوگا؟ آپ نے ان کی اتباع کی تو إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالم ہیں، آپ ظالم ہیں۔ آپ ظالم کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنی روایات کے اندر اسلام کو باہر نکال کے رواج کو ترجیح دیتے ہیں، اس وقت میں آپ ظالم ہوتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ موجودہ فیشن کے اعتبار سے چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جی ہماری ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرا چہرہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا لباس ہمارا لباس نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اخلاق ہمارا اخلاق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے معاملات ہمارے معاملات نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خلاف ایک آدمی آیا، خلاف کہہ رہا ہوں، سودا ہوا ہے، ادھار ہے، اس نے آ کر شور شرابہ کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، غصہ ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، اور قرضہ بھی اتارا، بڑھا کر بھی دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ ان لصاحب الحق حقا، صاحب حق کے لیے حق ہوا کرتا ہے۔ ہم میں ہیں اتنے اخلاق؟ ہم میں تو ہمارے اخلاق تو یہ ہیں کہ اگر آ جائے دروازے پہ مانگنے کے لیے تو کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے، دے دوں گا نا، کھا تو نہیں رہا ہوں، مر تو نہیں گیا، مل جائیں گے۔ کہاں کا اخلاق ہے یہ؟ نبی علیہ السلام کا اخلاق تو یہ نہیں تھا۔ ہم اپنے مزاج کو دیکھیں، ہمارے اندر ایک انسان بستا ہے اور اس کے ساتھ ایک بھیڑیا بھی بستا ہے۔ وہ بھیڑیا ہمارا شکاری ہے، جہاں اس کو داؤ لگتا ہے وہ داؤ لگا جاتا ہے، خواہ وہ شریعت پر ہو، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، خواہ وہ اپنی معاملات پر ہو، اپنی معاشرت پر ہو، اپنے اخلاق پر ہو۔ وہ بھیڑیا اندر سے ہمیں ڈستا رہتا ہے، آہستہ 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 اپنا کام دکھاتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں۔ جی بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر آ کر کسی بھی شرعی امر کے نفاذ کے لیے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے وہ کام نہیں کرائیں گے۔ ہم موسیٰ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب امتحان لیا فرعون نے تو ان کا دست مبارک جواہرات کی طرف اٹھ گیا تھا، لیکن جبریل امین تشریف لائے تھے۔ ہم موسیٰ نہیں ہیں، ہم عوام ہیں، ہم امتی ہیں، ہم 1444 سال بعد کے لوگ ہیں، اور ہم اس وقت اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن ایسے خواہاں ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے مزاج کیا، اللہ کے دین کے مزاج کے 100% خلاف چلے اور اس کو جنت مل جائے۔ ہم ایسے خواہاں ہیں کہ ہمارا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بالکل خلاف چلے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ نفاذ شریعت کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ جی میرے اندر میں ایمان ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، ایمان پہلے ہے، ایمان والا ہوگا تو عمل کا ارادہ کرے گا، ایمان والا ہوگا تو عمل کا ارادہ کرے گا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وضو کرو،
اور وضو کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ خطاب کس کو ہے؟ ایمان والے کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کب داخل ہوگے؟ کیسے داخل ہوگے؟ ہماری عورت کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے پاس گھروں کے اندر مرد حضرات نہیں ہیں، کڑوا سچ ہے، برداشت کیجیے گا۔ گھر میں ہم دین لے کر جائیں گے باہر سے، جب ہم اپنے گھروں میں اللہ کا دین خود لے کر نہیں جائیں گے تو ہمارے گھر والوں کے پاس ایک میڈیا ہی واحد دین کا ذریعہ ہے۔ یقین کر لیجئے کہ سونے کا چمچہ ہو اور سونے کے چمچے سے ایک بار بچے کو سیریلیک اور ایک بار اس کا پیمپر صاف کر دیا جائے تو کیا دوبارہ اس کو سونے کے چمچے کو خوراک میں استعمال کریں گے؟ نہیں۔ تو اگر وہاں نہیں تو میڈیا کو کیوں اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ اللہ کا دین ہم اپنے گھروں میں لے جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں لے کر جائیں تو ہماری عورت کا لباس ٹھیک ہو جائے، ہم اپنے گھروں میں لے کر جائیں۔ قرآن پاک نے کہا عورت کو کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پرانے زمانے والی جاہلیت اختیار نہ کرنا۔ وہ زیب و زینت، وہ سنگھار، وہی تو چیز تھی ان جہالت کے زمانے کی۔ نبی علیہ السلام نے پردہ کرا دیا، ہمیں پردہ پسند نہیں آیا۔ ہم دیکھیں یہ آگ چل کر ہمارے گھروں کو آ رہی ہے، اور اگر ابھی نہیں پھر کبھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے کو اپنے دین کی، لیکن بس ہم سوچتے نہیں ہیں۔ سوچ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔